پروگرام کا طرف باقاعدہ آغاز کرتے ہیں خواتین حضرات. آج دبئی میں ایک دفعہ پھر سے انڈیا اینڈ شری لنکا are actually going to encounter each other. لیکن اگر ہم انڈیا کی جرنی کی بات کرتے ہیں سو فار ایشیا کپ میں the way India started, I think knock out fixtures میں they were doing wonderfully well, they were formidable. ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے اندر کوئی vulnerability ہے ہی نہیں. لیکن انڈیا then when it comes down to پاکستان, obviously ہم 5 وکٹوں سے ان سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تو وہاں پہ ان کو ایک اپسیٹ ہوا. 5 وکٹوں سے ہم جیتے, 192 193 والی بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں. لیکن اب جو ہم نے یہاں پہ مزید بات کرنی ہے ہم شری لنکا کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں, چونکہ ہم نے انڈیا کے کمبینیشنز کے پرسپیکٹو سے بھی بات کی, انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یار کون سا رائٹ کمبینیشن ہوگا جن کو ہم نے کھلانا ہے. لیکن جب ہم شری لنکا کی طرف بڑھتے ہیں تو شری لنکا سب سے پہلا میچ شاید بے شک افغانستان سے ہار گئے, بٹ دے کیم بیک اسٹرانگر اینڈ دے میڈ شیور دیٹ دے گوئنگ ٹو ہیو دا فرسٹ اسپاٹ ان دی سپر 4 ایز ویل. تو سب سے پہلے سر اسکواڈز کے اوپر نظر ڈالتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی سب سے پہلے ذرا انڈیا کا اسکواڈ ہو جائے پھر اس کے بعد مزید آگے بات چلے گی. جی انڈیا کا اسکواڈ ان فرنٹ آف یور آئیز ان نیکسٹ 2 seconds 1 and 2. یس لیٹس ڈو اٹ. جی راجو بھائی وہی اسکواڈ ہے لیکن ان کو چینج کرنا چاہیں گے. روی چندر اشون اور بشنوئے 2 اسپنر ساتھ میں. اگر ڈرائی پچ ہے تو اکثر پٹیل بھی آ سکتے ہیں. 3 فاسٹ بالر میڈیم پیس جو بھی ہیں ان کو ملا کے روہیشور کمار ہو گئے, ہرشدیپ ہو گئے اور ساتھ میں ہاردک پانڈیا ہو گئے. 6 بالر لازمی کھیلنے چاہیے اگر ان کو مزید بہتر پرفارم کرنا ہے. پاکستان کے خلاف بالنگ شارٹ تھی اور دونوں لیگ اسپنر, وہ ایک فرق پڑ گیا. باقی وکٹ بھی اویلیبل ہو گیا سر دوبارہ بنتا نہیں ہے. 4 پیسر میرے اس میں بنتے نہیں ہے, باقی آپ پوچھ لیجئے گا. شاید دیپک ہدا نہ کھیلیں اور رشبھ پنت وکٹ کیپنگ یا دونوں میں سے ایک کرے گا. تو روہت شرما, کے ایل راہل, وراٹ, سوریہ کمار یادو, ہاردک پانڈیا, اکشر پٹیل, اشون, روی بشنوئے, کمار اور ہرشدیپ, یہ بنتی ہے ٹیم میری طرف سے. آپ کی طرف سے جی ابھی آپ کی طرف بڑھتے ہیں, آپ کی طرف سے کیا ٹیم بنتی ہے؟ جی سب سے پہلے تو انڈیا کا لاسٹ میچ ہارنے کے بعد, پاکستان کے ہارنے کے بعد جو میں نے بات کی سائیکولوجیکلی جو امپیکٹ آتا ہے آپ کے اوپر, کیونکہ اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا. کل کے ایک دن کے بعد آج انہوں نے میچ کھیلنا ہے, تو ہاؤ دے ریسپونڈ دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ کہ کیسے وہ اس سے واپس آتے ہیں. ان کی باڈی لینگویج کیا, کیونکہ پریکٹس تو ہوئی نہیں ہوگی, کوئی ایسا ٹائم نہیں ملتا, گرمی بھی بہت زیادہ, تو مجھے نہیں لگتا یہ ہوا ہوگا. تو یہ دیکھنے کو ہے کہ ان کا سائیکولوجیکلی کیسے یہ اس سے ری گیدر کرتے ہیں اپنے آپ کو اس امپیکٹ کے بعد. نمبر 1. نمبر 2, میں ذاتی طور پر وراٹ کوہلی کی فٹنس کو لے کے مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ فٹ نہیں ہوئے, یا جیسے ہم نے دیکھا کہ لاسٹ پورے میچ میں وہ باہر رہے, انہوں نے فیلڈنگ نہیں کی, دیٹ وڈ بی انٹرسٹنگ فار انڈیا کہ وہ کن کو لے کے آتا ہے ان کی جگہ پہ, اور کن کو سمجھتا ہے کہ ان کا وہ گیپ فل کر سکتا ہے, کیونکہ بڑا مشکل ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ پروموشن ہو جائے دیپک ہدا کی, ان کو نمبر 3 پہ بھیجا جائے کیونکہ وہ آئی پی ایل میں بھی نمبر 3 4 پہ کھیلتے تھے, یا سوریہ کمار یادو وہ رول پلے کریں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وراٹ کوہلی کی جگہ کس کو, اگر وہ انفٹ ہوئے, کیونکہ لاسٹ میچ کو اگر دیکھیں. تیسری چیز, ایشون از اے ورلڈ کلاس اسپنر. پاکستان کے خلاف نہ کھیلنے کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے جو میں نے اس دن بات کی تھی, لیکن ہی از اے ورلڈ کلاس اسپنر. آئی بلیو دے شوڈ گو ود ہم. ہی ول برنگ لاٹ آف ورائٹی, لاٹ آف ایکسپیرینس. اور آف اسپن کے طور پر ایکسکیوز می جو سری لنکا کے لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہوگا. تو میں نہیں, مجھے لگتا ہے کہ بشنوئی جو ہیں انہوں نے اچھی بالنگ کی تھی لاسٹ میچ میں, تو میرا خیال انہوں نے ٹھیک بالنگ کی, تو ان کو کھلانا چاہیے. چاہل کی جگہ آئی ووڈ لائک ٹو سی ایشون کہ وہ آئیں اور آ کے آج کے امپورٹنٹ میچ کے اندر اپنا رول پلے کریں, اینڈ ہی کین. It all depends how they think and how they have a confidence on the players. جیسے ہمیں لگ رہا تھا کہ حسن علی کی جگہ بنتی ہے, لیکن وہ لاسٹ سے لاسٹ چوائس بن گئی. تو وہ جیسے ہوتا نا کہ آپ کے دماغ کے کسی کونے میں اگر کسی کے لیے وہ نہیں ہے اس کے سکلز کی رسپیکٹ, تو پھر آپ ایسا ڈیسیژن لیتے ہیں کہ بالکل اینڈ پہ لے جاتے ہیں, خود لین لگا دیتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس کو لے کے آتے ہیں یا اس کو کھڈے لین لگا کے رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مجھے لگتا ہے اگر ذاتی طور پر ایشون وڈ پلے, انڈیا کے پاس زیادہ ورائٹی آئے گی, زیادہ ایکسپیرینس آئے گا, اور مڈل اوور کے اندر وہ بہت بہترین بالنگ کر سکتے ہیں. بہت اعلیٰ. جی سنا آپ کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ اٹس اے مسٹ ون فار انڈیا. پہلے یہ بھی ذرا بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ اب یہ گیم جیتیں گے ہی تو شاید ان کے فائنل کے پراسپیکٹس بنتے ہیں, اگر اف دے لوز دس گیم
کوئی چانس بنے گا آخر میں؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا آخر میں نیٹ رن ریٹ کے حوالے سے بہت زیادہ بحث مباحثہ ہوتا ہے. پلیز. دیکھیں میتھمیٹکلی تو چانس رہے گا باقی ٹیموں کے ریزلٹس پہ، پر وہ چاہیں گے کہ ابھی میچ جیت جائیں. میں حفیظ بھائی کے ساتھ اور راشد بھائی دونوں کے ساتھ اگری کرتی ہوں. آئی تھنک اشون کو اس امپورٹنٹ پریشر میچ میں آپ کو ایسے بولر چاہیے جو پریشر ہینڈل کر سکیں. ہم نے انڈیا کی بولنگ لائن اپ میں یہ دیکھا ہے کہ پریشر ہینڈل نہیں ہوا. جب مشکل ٹائم آیا انہوں نے رنز لیک کیے. تو یہاں پہ اشون کا بنتا ہے آنا، اور چاہل کی جگہ، ایون دو چاہل کی جو اوور آل ریکارڈ ہے سب سے زیادہ وکٹس اگر سری لنکا کے اگینسٹ کسی نے لیے ہیں وہ چاہل نے لیے ہیں، پر اوور آل جو اس وقت ان کی فارم ہے آئی تھنک بشنوئی اور اشون سے جانا چاہیے. دوسری چیز رشبھ پنت، آئی ڈونٹ تھنک سو، مجھے نہیں لگتا ان کی فٹنس ایسی تھی کہ وہ مڈل میں اس طرح کا امپیکٹ کریٹ کریں گے، کیونکہ انڈیا کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ٹاپ 3 کی، اس میں رننگ بٹوین دا وکٹس ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹرینتھ ہے. وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تھے ایٹ لیسٹ پچھلے میچ میں. یا تو وہ بالکل آپ ان کو ہٹر کے طور پر وراٹ کے ساتھ نہیں کر پا رہے تھے، نہ وراٹ کے ساتھ کریں گے، نہ کے ایل راہل کے ساتھ کریں گے، نہ سوریا کمار یادو کے ساتھ کریں گے. تو اگر تو کوہلی فٹ ہوتے ہیں تو میرے خیال سے آپ پنت کی جگہ دنیش کارتک کو لا سکتے ہیں. In the 15th edition of the T20 Asia Cup, ladies and gentlemen, today it's going to be India versus Sri Lanka in Dubai. And speaking of India and Sri Lanka, ان کا 25 دفعہ T20s میں انکاؤنٹر ہو چکا ہے، جس میں سے میکسیمم دفعہ انڈیا جیتا ہے. اگر ہم فگرز میں 17 اور 7، لیکن اگر ہم پہلے بلے بازی کی یا بعد کی بلے بازی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر فرسٹ بیٹنگ 7 دفعہ انڈیا جیتا ہے، سیکنڈ بیٹنگ 10 دفعہ انڈیا جیتا ہے. بٹ آئی تھنک وٹ از مور امپورٹنٹ اوور ہیئر از ٹو ٹیک اے گڈ لک ایٹ وٹ دا شری لنکا اسکواڈ مائٹ لک لائک. تو آئیے سب سے پہلے اسکواڈ دکھاتے ہیں. راشد بھائی پلیز اوور ٹو یو. کہاں گے وہ اکشر پٹیل کدھر گئے؟ وہ بھی دکھائیں گے آپ کو، وہ بھی دکھائیں گے. پہلے اسکواڈ پورے دکھاتے ہیں. بڑے مشکل نام ہے سری لنکا، یہ کھیل رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے سرنگا چنڈیمل نہیں ہے، بار بار دکھائے جا رہے ہیں ان کو. ابھی تک کھیلے نہیں کوئی میچ بھی. تشار مینڈس مین پلیئر ہیں ان کے، اور سرنگا بھی ہے ساتھ میں راجا پت سے. ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، تھوڑا سا اور اوپر لے کے آ سکتے ہیں شاید، اور مزید بہتر پرفارم کریں. بالنگ تھوڑی 4-5واں اور چھٹا بالر تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے 4 اوور کرنے والے نہیں ہیں، 2 اوور کر سکتے ہیں. کرونر رکھنے ہو گئے یا اور دوسرے بالر ہو گئے. جیسے حفیظ نے بھی پہلے کہا تھا کہ ونڈر سے ایک ایسے بالر ہیں جو کہ پلئنگ 11 میں اگر آئیں تو بہتری آ سکتی ہے ان کے اسپن اٹیک میں. جی حفیظ بھائی. جی میں سری لنکا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کے پاس مومنٹم ہے. ٹھیک ہے. پچھلے 2 گیمز انہوں نے بڑے مشکل حالات سے ایک تو باہر ہو سکتے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی ٹیم جس کا مومنٹم تھا افغانستان، اس کو بھی ہرایا سپر 4 میں آ کے. تو دونوں میچ انہوں نے بہت ہی شاندار کھیلے ہیں. اور ان کا جو کسی بھی جو اسپورٹس کے اندر جو چھوٹا ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا مومنٹم بڑا امپورٹنٹ نوٹ پلے کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مومنٹم بھی ان کے پاس اور کانفیڈنس بھی ان کے پاس آ چکا ہے. 2 بڑے میچ کھیل کے، 2 بڑے کائنڈ آف ناک آؤٹ اسٹیج کھیل کے وہ آگے پہنچے ہیں. جن کے ساتھ کھیل رہے وہ سائیکولوجیکلی وہ تھوڑے سے ڈاؤن نکلے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمفرٹ زون جو کہ چیزنگ ہے اس کے اگر یہ ٹاس ہار گئے تو انڈیا ول آلسو چیز، تو وہ پہلے بالنگ کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس میں ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے ایبزارب کرتے ہیں کہ اگر ان کو بیٹنگ کرنی پڑتی ہے پہلے تو یہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں. اگر یہ 180 کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو دے کین برنگ اگین تھنگز ان ٹو دیئر ویز. کیونکہ ان کا اگر 180 رنز ہو جاتے ہیں تو انڈیا کے لیے جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے، انڈیا کے لیے 180 چیز کرنے میں مشکل آ سکتی ہے. بیکاز 180 اگر یہ کرتے ہیں تو ان کے پاس جو اسپنرز ہیں وہ ان کے لیے تکلیف پہنچا سکتے ہیں ان کو. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے ٹاس کے اوپر اتنا دماغ نہ لے کے جائیں. اگر یہ اچھی ٹیم ہے، مومنٹم اور کانفیڈنس ان کے پاس ہے، تو اچھی ٹیم ٹاس کے ساتھ اتنا اس کو فرق نہیں پڑتا. تو وہ کنڈیشنز یا اس طرح کی چیزوں کو وہ مینیج کرتے ہیں. یہ دیکھنا ہوگا کہ شری لنکا کیسے اس کے اندر آتے ہیں اگر وہ ٹاس آتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے میچ میں سیم ٹیم کھلائیں گے. سیم ٹیم کھلانی چاہیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ نام بڑے مشکل ہے، اس لیے میں کہ سیم ٹیم. آئی تھنک ونڈر سے کی انکلوژن ہو سکتی ہے ایک اسپن کو. دیکھیے ان کے پاس آپشنز تو ہیں، ان کے جو فاسٹ بولرز ہیں اس میں بھی ایک آ سکتا ہے، اور اسپنر مدھو شناکا. یہ پہلے مدھو شناکا نے خیر پچھلے میچ میں اچھی بولنگ کی ہے، جو تھوڑے ڈیتھ اوورز میں 1-2 اوور بڑے اچھے نکالے، تو وہ ایک چینج ہے جو کہ وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آئی تھنک جو اس سری لنکن ٹیم کی اسٹرینتھ رہی ہے، دے ہیو بین پلئنگ فار دا پرائڈ. بڑے عرصے بعد ایک ایسی سری لنکا کی ٹیم نظر آئی ہے جو بہت زیادہ اینڈ تک فائٹ کر رہی ہے. وہ آسٹریلیا کے اگینسٹ سیریز میں دیکھ لیں، پاکستان کے اگینسٹ سیریز میں دیکھ لیں، کم بیک
بڑے زبردست کیے. ایسی جگہوں سے واپس آئے جہاں پہ بالکل ٹیم گری ہوئی تھی, اور وہاں سے جیسے حفیظ بھائی نے بات کی کہ پہلے میچ افغانستان میں 105 پہ آؤٹ ہونے کے بعد جس طرح کے میچز یہ جیت کے آئے ہیں, مومنٹم 100% ان کے ساتھ ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ٹاس مجھے لگتا ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے چیزنگ ٹیم ساری جیتی ہیں, اور 7 میں سے 1 میچ سری لنکا انڈیا کے اگینسٹ پہلے باری کر کے جیتا ہے, باقی 6 کے 6 میچ چیز کر کے جیتا ہے. سو یہ ایک میرے نزدیک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا فار سری لنکا ٹو ون دس میچ کہ وہ ٹاس جیتے. دوسری طرح سے بھی جیت سکتے ہیں, بٹ زیادہ ان کے لیے ٹاس بڑا امپورٹنٹ ہوگا, اور روہت شرما کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ ان کی ٹیم میں مومنٹم کسی طور پہ نظر نہیں آ رہا, چاہے وہ گیم کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں کیونکہ انجریز بھی آگے پیچھے ہو رہی تھیں, اور یا پلینگ 11 کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو بہت چینجز نظر آ رہے ہیں. سری لنکا کی ٹیم مور سیٹلڈ ہے, ایک آدھ چینج ہوئی بھی, باقی 10 لوگ سیم ہی کھیل رہے ہوں گے. باقی 10 لوگ سیم ہی کھیل رہے تھے. اچھا سنا نے جہاں پہ آبویسلی بات کی کہ یار یہ ٹیم ایسی نظر آ رہی جو اینڈ تک فائٹ کرتی, ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں 5 دفعہ ایشیا کپ کے چیمپئن یہ رہ چکے ہیں, اور 7 دفعہ بھارت جو ہے وہ چیمپئن رہ چکا ہے. میں اب راشد بھائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. راشد بھائی آپ کے خیال میں اگر کوئی چینج ہو, جیسے سنا نے کہا, مجھے لگتا ہے کہ فرنینڈو کین ایکچولی بی ریپلیسڈ ود, ضروری نہیں ہے, ضروری ہے. حفیظ نے کہا کہ میں بھی سیم ٹیم کھیلے, تو کیونکہ انڈین اسپنرز کو لیفٹ آرم اسپنر ہو یا رائٹ آرم ہو, یہ دو جو اسپنر ہیں ٹھیک شانہ اور ہسرنگا, یہ ڈیفیکلٹ کریں گے. بالکل. اور بعد ان کے جو ایشوز جو آیا لاسٹ میچ میں جو دیکھا, 5 چھٹے بالوں میں کافی رن نہیں ہوئے, اس میں کافی ایشوز ہیں. لیکن ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ بیٹنگ بعد میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. پہلی بیٹنگ میں شاید زیادہ رن کنسیڈ کر دیں گے. لیکن ایک چیز اگر آپ دیکھیں, یہ باہر ٹیم ابھی تک جو بھی سپر 4 میں ہے کہ جو انجری نہیں ہوئی بیکاز آف فٹنس, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیومڈ کنڈیشن میں آلریڈی ٹرین کرتے ہیں شری لنکا میں. اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بیان سنا, ایک اسٹیٹمنٹ سنی پریس کانفرنس میں, نواز کہہ رہے تھے کہ ورک لوڈ زیادہ ہوا ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے, اور ہم کیونکہ لگاتار کرکٹ کھیلتے آ رہے ہیں اس لیے ہمارے پلیئر جو ہیں وہ انجرڈ ہو رہے ہیں. تو بھائی کیوں بھیجا تھا ان کو ہالینڈ میں ایسی سیریز کے اندر, کیوں گئے یہ 7-8 پلیئر, جبکہ ہمارے پاس یہ بڑا ٹورنامنٹ تھا جس کو جیتنے کے لیے ہم کھیلے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایشیا کپ جیتے, کیونکہ ایشیا کپ جیتیں گے تو آگے جا کے ورلڈ کپ کے لیے آپ کے پاس ایک مینٹلی کانفیڈنس آئے گا. سو جسٹ لائک ناٹ ٹو ٹیک تھنگز اوے فرام دس گیم. لیکن یہ بات فٹنس کی جب وہ میں نے کی تو اس لیے کہ سری لنکا ابھی تک وداؤٹ اینی انجری کھیل رہا ہے, تو مومنٹم ان کے پاس ہے, کانفیڈنس ان کے پاس ہے, اور تمام پلیئر اویلیبل ہیں. ایگزیکٹلی. میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جہاں پہ آپ نے ہالینڈ کا ریفرنس دیا, آبویسلی 2 دفعہ ہم نے 2 میچز میں دیکھا کہ ہالینڈ کے اگینسٹ پاکستان کو ڈیفیکلٹی ہونا شروع ہوگی, اور وہ بھی ہم A ٹیم اپنی لے کر گئے تھے. اب آپ سوچیں اگر خدا نخواستہ ہم A ٹیم نہ لے کے جاتے, اس کے بعد ہم ہالینڈ سے ہار کے واپس آتے. ایک کا مطلب شاہین شاہ افریدی چلے انجرڈ ہو گیا, باقی تو ہم نے وہی کھلاڑی 1 پہ ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, مین ٹیم ہم لے کر گئے, ٹھیک ہے, جن کو ہم کھلانا چاہتے ہیں. حفیظ نے جو بات کی کہ برن آؤٹ ہو رہا ہے پلیئر, اس میں پھر ایز اے کیپٹن رول آ جاتا ہے کہ جب آپ کے شیڈول رکھا جا رہا ہے اس وقت کیا کیپٹن سے پوچھا, آپ کو پلیئرز کو چینج کرنا ہے وہ بھی آپ کو پوچھنا پڑے گا. سلیکشن کمیٹی اور کیپٹن آپس میں بیٹھے گی کہ کتنے پلیئرز ہمیں لے کے جانا ہے, کتنے پلیئر کو ہم ریسٹ کرائیں گے. پلیئر برن آؤٹ ہو رہا ہے, پلیئر کھیل کتنا زیادہ آ رہا ہے. دیکھیں نا, یہ پلیئر صرف کھیلنا میچ والا دن نہیں ہے, آپ کی پریکٹس ہے, آپ کی ٹریولنگ ہے, یہ کاؤنٹ کریں تو سال میں آپ کے جتنے بھی ڈیز ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو پلیئر برن آؤٹ کیوں ہو رہا ہے, آپ کی اسکیجولنگ کیسی ہے. ابھی ہم ہالینڈ سے کھیل کے آئے, فوراً ہی ہم یہاں پہ آ گئے. ہالینڈ کا ٹور نہیں ہونا چاہیے تھا ہماری اور حفیظ کی نظر میں اور سب کی نظر میں, لیکن اگر ہوا تو آئرلینڈ میں جس طرح انڈیا کی ٹیم گئی کھیلنے, دوسرے پلیئر گئے تو آپ بھیج سکتے تھے. تو وہ ڈسکشن پہلے ہونی چاہیے. ہم یہاں ڈائریکٹ آئے, برن آؤٹ ہو رہا ہے, پلیئر کھیل رہا ہے, انفٹ بھی ہو رہا ہے, پھر ہم فوراً ہی انگلینڈ کے خلاف آ کے 20 کو کھیل رہے ہیں, 7 T20 کے فوراً بعد نیوزی لینڈ کی سیریز میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں. تو پلیئر کو جو PCB میں جو بھی یہ شیڈول رکھ رہا ہے, ڈرا بنا رہا ہے, کیا پاکستان ٹیم کے کیپٹن سے پوچھا اس نے؟ میرے نہیں خیال یہ پوچھا ہوگا. پلیئر کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کھیلیں. اس میں پلیئر کو بلیم نہیں کروں گا برن آؤٹ ہو رہا ہے. سلیکشن کمیٹی اور کرکٹ بورڈ کی یہ منشا پہ اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو غلط ہو رہی ہیں. پلیئر اتنا برن آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک منٹ ورلڈ کپ ختم ہوگا, فوراً ہی انگلینڈ کی ٹیم یہاں پہ ٹیسٹ میچ کھیلنے آ جائے گی. پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ ہے, اس کے بعد آپ کا PSL ہو رہا ہے. تو یہ ہم 2023 میں پہنچ گئے. ایک سوال سوری اس میں میرا یہ کہ کیا یہ ICC چیمپئن شپ کا حصہ ہے
playing with Netherlands اور ICC. جیسے ویمنس کرکٹ میں ODI کا ایک چیمپئن شپ شروع کی جس میں ساری ٹاپ ٹیمز کو نیچے کی ٹیمز کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے شاید یہ بھی اس کا حصہ ہے اور اس میں 3 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے ٹو اسکیڈول دیٹ سیریز. ابھی دیکھیں نا آئرلینڈ کی ٹیم جب کھیل رہی تھی، انڈیا کھیل رہی تھی آئرلینڈ میں، جی تو دوسری ٹیم انگلینڈ پہنچ چکی تھی جس کو ٹیسٹ میچ کھیلنا تھا. 2 ٹیمیں ڈفرنٹ تھی نا. وہ تو الگ چیز ہے. ہمارے اندر اتنی پاور اتنی ہمت ہے کہ ہم دوسرے کو موقع دے دیں. یہ بہت امپورٹنٹ. چلے اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے جو اندیے دیے میرا خیال ہے آپ نے یہ کہا کہ یار پلیئر سے شاید نہیں پوچھا جا رہا PCB. نہیں، کیپٹن سے پوچھنا چاہیے آپ کو. کیپٹن کے بغیر آپ رکھو گے کب تک کھیلیں گے؟ تو ایز اے پلیئر رضوان جو انفٹ ہو رہا ہے، اگر خدا نہ خاصا باہر ہو جاتا ہے کس کو بلیم وہ تو کریں؟ پورے 40 لیکن اوور اگر یہ اسکیڈول ہوا بھی ہے، میرا یہ ہے یہ بہت اچھا ہے کہ یہ ہوا ہے، لیکن اس میں ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. اگر ہماری ایشیا کا پرائرٹی تھی جہاں پہ پتہ ہے کہ 40 ڈگری کی ہیومیڈیٹی ہے تو ہم اپنے 7-8 وہ پلیئر جن کے اوپر ایکسٹرا لوڈ پڑنا ہم ان کو ریسٹ دے سکتے ہیں، کنسیڈرنگ کہ ہم ہمیشہ اپنے ینگسٹرز کو یا وہ پلیئر جو انتظار کر رہے ہیں ہم ان کو موقع تو دینا چاہتے ہیں. تو دیٹ واز دا ٹائم جب ہم ان کو بھیج سکتے تھے. ابھی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، ابھی دیکھیں رضوان پاکستان ٹیم کے لیے بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. وی کانٹ لوز ہم ایٹ دا مومنٹ. اور جو اس کی ابھی تک انجریز ہیں وہ بہت اسٹرانگ بچہ ہے، بہت شاندار اس کی جو ہے وہ فٹنس ہے. لیکن کب تک؟ ہر بندہ ٹوٹ سکتا ہے جب اس کے اوپر بار بار لوڈ ڈالا جائے. اور اگر اس کو نی کا ایشو آ گیا، فرض کریں اگر یہ ایشو ہے اور اگر وہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے، اس کو 20 اوور کی کیپنگ کرنی پڑ رہی ہے اوپنر کے طور پر، جس طرح کہ اس کا سکل ہے وہ ہارڈ ہیٹر نہیں ہے، وہ باری لیتا ہے، فٹنس سے رنز بناتا ہے، اپنے رننگ بٹوین دا وکٹ سے بناتا ہے. تو وہ بھی ایک کنسرن آپ کے لیے آ سکتا ہے. اگر وہ ایشیا کپ کسی طریقے سے بھی گولیاں شولیاں کھا کے ٹریٹمنٹ لے کے کھیل جاتا ہے، وی نیڈ ٹو لک آفٹر ہم فار دا ورلڈ کپ. اور انگلینڈ سیریز میں کم از کم رضوان کو مجھے لگتا ہے کہ نہیں کھلانا چاہیے، اور اگر کھلانا بھی ہے تو 2 یا 3 میچ اینڈ والے تاکہ اس کا مومنٹم ہو، کیونکہ آگے جا کے آپ نے نیوزی لینڈ میں کھیلنا ہے. وہ اچھی سیریز میرے نزدیک وہ اچھا سائن ہے کہ پاکستان آسٹریلیا سے پہلے نیوزی لینڈ میں کچھ میچز کھیل رہا ہے تاکہ وہ یوٹیلائز لائک وہ یوز ٹو ہو سکے وہاں کی کنڈیشن اور باؤنس کے اوپر. تھوڑی سی